हुजूर ने मिजाज अता किया, ऐ मेरे गुलामों अपनी पहचान बनाओ, अपनी शनाख्त बनाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ। और सबसे पहली तुम्हारी आइडेंटिटी एक अच्छे इंसान की हैसियत से ये होनी चाहिए कि तुम्हारी जबान से सच के अलावा कुछ न निकले। तुम जब वादा करो तो उसकी वफा करो, और जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो तुम अमीन बनकर जिंदगी गुजारो। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सच्चाई इतनी बड़ी पहचान है कि अल्लाहु अकबर, जो सच्चा होता है वही अच्छा होता है। जिसकी जिंदगी से सच निकल जाए उससे बुरा इंसान कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप देखें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उस वक्त ताज नबुव्वत अता फरमा दिया था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। सरकार ने खुद फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। लेकिन अल्लाह अकबर, दुनिया में मुस्तफ़ा जान रहमत की पहचान किस तरीके से हो रही है। अगर रूए जमीन पर सबसे सच्चा किसी को देखना है तो वो मोहम्मद अरबी की जात है। अगर वादे की वफा करने वाला किसी को देखना है तो वो मोहम्मद अरबी की जात है। अगर किसी को अमीन देखना है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। ये तीन ऐसी आइडेंटिटी थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहां जहां मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस आइडेंटिटी के जरिए पहुंचे, दुनिया ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब अपनी जिंदगी में महसूस किया, अपने कल्ब पर महसूस किया। और आप जरा सोचो, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग्रोथ, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा किस तरीके से उठान भरती है। आप देखें, पैदाइश से पहले वालिद का साया उठ चुका था, उसके बाद 6 साल की उम्र में वालिदा भी इस दुनिया से तशरीफ ले गईं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश चचा के यहाँ हो रही है, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र के अंदर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामकाज के लिए निकलते हुए नजर आते हैं। 25 साल उम्र के अंदर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलके तुज्जार के साथ शादी करते हुए नजर आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चीज देखी थी हजरत उम्मुल मुमिनीन खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में? इसलिए कि अभी सरकार ने ऐलान नबुव्वत तो नहीं फरमाया था ना। 25 साल की उम्र में हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था। 40 साल की उम्र में हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। वो मलके तुज्जार, वो उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो तैयबा भी थी, ताहिरा भी थी, मक्के में सबसे बड़ी ताजरा भी थी, दौलत की बेपनाह फरावानी भी थी, बहुत सारे इस इंतजार में थे कि हमारे पैगाम को उम्मुल हजरत खदीजतुल कुबरा कबूल कर लें। लेकिन अल्लाह अकबर, बेशुमार पैगाम के पहुंचने के बावजूद किसी के पैगाम को उन्होंने कबूल नहीं किया। लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनका सामान तिजारत लेकर मुल्क शाम तिजारत के लिए तशरीफ ले गए, अपने खादिम से पूछा जो साथ में गया था, जरा ये बताओ तुमने सफर में मोहम्मद को कैसा पाया? तुमने सफर में कैसा पाया? उसने बरजस्ता कहा, इनसे ज्यादा सच बोलने वाला मैंने किसी को नहीं देखा, इनके जैसा बाअखलाक मैंने किसी को नहीं देखा, इनके जैसा दयानतदार मैंने किसी को नहीं देखा, इनके जैसा संजीदा मैंने किसी को नहीं देखा, इनके जैसा लोगों की हमदर्दी रखने वाला मैंने किसी को नहीं देखा। अल्लाह अकबर, जब इतनी सारी खूबियां हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने सुनी तो उसके बाद अपनी तरफ से रिश्ता पेश कर दिया। अल्लाह अल्लाह, आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपनी पहचान क्या बनाई? सच्चाई बनाई, अमानतदारी बनाई,
دیانتداری بنائی، اچھے اخلاق بتائے، اور دنیا کے ہر وہ شخص کو جو بظاہر دولت کے اعتبار سے اپنا دامن خالی رکھتا ہو اسے درس دیا، اگر تیرے دامن کے اندر مال و زر نہ بھی ہو لیکن اگر تیرے دامن کے اندر سچائی ہے، اگر تیرے دامن میں اخلاق ہے، تیرے دامن میں دیانتداری ہے، تو سن لے تو وہ مقام حاصل کر سکتا ہے جو بڑی بڑی ڈگری رکھنے والے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ سرکار نے پہچان بنائی، اپنی پہچان صداقت بنائی، اپنی پہچان امانت بنائی، اپنی پہچان وعدے کی ایفا کرنے والی بنائی۔ آج ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، بہت سارے تاجر یہاں پر موجود ہیں، بہت سارے لین دین کرنے والے یہاں پر موجود ہیں، گریبان میں جھانک کر دیکھو، غور کرو اور سوچو کہ آج ہم لین دین کے معاملے میں کہیں صداقت کے علمبردار نظر آتے ہیں؟ ہمارے دامن میں سچائی کہاں ہے؟ آج ہم کل کا وعدہ کر کے نہ جانے کتنے دنوں تک لوگوں کو ہمارے دروازے پر دستک دینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہماری پہچان کیا ہے دنیا میں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک طبقہ ہماری پہچان خراب کرنے میں لگا ہوا ہے، اور جتنا وہ خراب کہتا ہے اتنے ہم نہیں ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل خراب نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ دنیا میں تجارت کر کے دیکھ لیجئے، کاروبار کسی مسلمان سے کر کے دیکھ لیجئے، اور پھر اس کے وعدے کو بھی دیکھ لیجئے، اور اسی کے ساتھ کسی کے پاس اپنی امانت رکھ کر اس کی دیانتداری کا احتساب بھی کر لیجئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج اس معاملے میں مسلمان کتنا کمزور ہے۔ آج ہم قابل اعتبار نہیں رہ گئے، آج ہم پر سے دنیا کا بھروسہ اٹھتا چلا گیا۔ ارے میاں، دوسروں کی بات تو چھوڑیے، اب تو مسلمان پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور بات تو چھوڑیے، بھائی بھائی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، یہ ہماری شناخت ہے۔ آپ جانتے ہیں، علم اپنی جگہ پر، کمالات اپنی جگہ پر، فضائل اپنی جگہ پر، نسب اپنی جگہ پر، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہچان ان تین چیزوں کے ذریعے کروائی۔ نبی کی حیثیت سے تو مسلمان مانے گا، لیکن سچائی وہ طاقت ہے کہ غیر بھی اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کون تھے وہ لوگ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ تھے؟ وہ دشمن تھے، آقا کی نبوت کا انکار کرنے والے تھے، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو ٹکرانے والے تھے، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ریجیکٹ کرنے والے تھے۔ لیکن جب بات امانت رکھنے کی آتی تو برجستہ کہتے، ہم ان کی دعوت تو نہیں مانتے، لیکن ہمیں کوئی نظر بھی نہیں آتا جس کے پاس اپنی امانت رکھیں، یہ کیسے بھی ہیں، امانت میں خیانت کبھی نہیں کریں گے۔ یہ پہچان تھی، یہ آئیڈینٹی تھی، یہ شناخت تھی۔ ایک بڑے مفکر نے لکھا ہے، میں نے جب اس کا یہ جملہ پڑھا تو واقعی اس کی فکر کو داد دینے کو جی چاہا۔ اللہ اکبر! انہوں نے لکھا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ میدان بدر کے اندر 1200 کی تعداد میں ہونے کے باوجود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تر و تازہ ہو کر کے آنے والوں نے مقابلے میں شکست کھائی۔ کیا وجہ تھی؟ یہاں 313 تھے سرکار کے غلام، اور وہاں 1200 کا لشکر، یہاں اسلحے کی قلت، غذا کی قلت، وہاں پر سب کچھ بے پناہ فراوانی کے ساتھ موجود۔ وہ مفکر لکھتا ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے والے تھے، اس وقت حضور کو شہید کرنے کے لیے جو سرکار کے گھر کا محاصرہ کر کے دشمن کھڑے تھے، ان سب کی امانتیں حضور کے پاس موجود تھیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا، علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، یہ فلاں کی امانت ہے اس کو دے دینا، یہ فلاں کی امانت ہے اس کو دے دینا، یہ فلاں کی امانت ہے اس کو دے دینا۔ یہ کہہ کر مولا علی کو سلا کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے۔ صبح کے وقت انہوں نے جب غلط ارادے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدے میں داخل ہو کر کے دیکھا تو بستر پر سرکار کی بجائے مولا علی موجود ہیں۔ انہیں حیرت ہوئی کہ ہم تو دروازے کو اور گھر کو گھیرے ہوئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل کیسے گئے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ عز و جل جس طرح چاہے اپنے بندے کی حفاظت فرمائے، لیکن پھر اسی وقت انہیں خیال آیا، ارے ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے پہنچے تھے اور ہماری امانتیں بھی ان کے پاس ہیں، کہیں ہماری چیزیں اور ہمارا مال لے کر تو نہیں چلے گئے۔ مولا علی نے بھانپ لیا اور برجستہ نام لے لے کر کے اعلان کیا، یہ آؤ اے فلاں آؤ، یہ لو تمہاری امانت حضور دے کر کے گئے ہیں، یہ لو تمہاری امانت حضور دے کر گئے ہیں، یہ لو تمہاری امانت حضور دے کر کے گئے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جان کے دشمنوں کی امانت میں جو محمد خیانت نہ کرتا ہو، اس سے اچھا انسان دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ مفکر لکھتے ہیں کہ جب میدان بدر میں وہ پہنچے تو حضور کو دیکھا تو دیکھتے ہی حضور کا یہ اخلاق یاد آ گیا۔ انہوں نے سوچ لیا اس اچھے انسان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اسی وقت انہوں نے شکست اپنی تسلیم کر لی۔